اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہمارا موضوع درود پاک کے آداب کے حوالے سے درود و سلام کیا ہے ہم نے یہ بھی جان لیا، درود کیا ہے اور جامع یعنی کہ مکمل سلام کیا ہے یہ بھی ہم نے جان لیا ہے۔ آج کا بیان انتہائی اہم بیان ہے اور ہمیں اپنے اپنے معمولات کو دیکھنا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمارے معمولات میں درود و سلام دونوں شامل ہیں یا صرف درود شامل ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت سے احباب حضرات شوق اور ذوق کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، لیکن سلام بھیجنے میں انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں، اور کئی احباب کے معمولات کے اندر جو ان کا روز کا ورد ہوتا ہے درود و سلام کا، اس میں صرف درود شامل ہوتا ہے اور سلام شامل ہی نہیں ہوتا۔ یاد رہے اس سے قرآنی حکم کی مکمل تعمیل نہیں ہو پاتی۔ حکم الہی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو حکم ہے وہ دو کاموں کا حکم ہے۔ پہلا کیا ہے کہ اے ایمان والو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے رہا کرو، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر خوب سلام بھیجا کرو۔ اب جب ہم درود بھیجتے ہیں لیکن سلام نہیں بھیجتے، ہمارے معمول میں ایسا درود پاک ہے جس میں سلام نہیں ہوتا، تو ہم اللہ پاک کے ایک حکم پر تو عمل کرتے ہیں یعنی کہ درود بھیجتے ہیں، لیکن دوسرا حکم پورا ہونے سے رہ جاتا ہے یعنی کہ ہم سلام نہیں بھیجتے۔ اللہ والو یاد رکھو، اگر ہم جان بوجھ کر قرآن پاک کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور قرآنی حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن پاک پر ایمان لانے سے انکار کرنا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے سورہ جاثیہ شریف کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا ترجمہ کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب قرآنی حکم کی مکمل تعمیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ درود اور سلام دونوں پڑھنے پڑیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، جبکہ سلام کے ذریعے ہم اس نعمت کو نظر بد سے سلامت رکھنے کی دعا کرتے ہیں۔ درود شریف کے ذریعے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و حرمت کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ سلام کے ذریعے ہم حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد کرتے ہیں ہمارے قول و فعل سے ان کی عظمت و حرمت کو کسی قسم کی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ نماز میں سلام کی تعلیم درود سے پہلے دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ درود ایک دعا ہے، مگر دعا سلام کے ساتھ ساتھ ایک عہد یعنی کہ وعدہ بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آیت طیبہ میں سلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کلمے سے پہلے خوب کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اس قدر اہمیت ہے سلام کی، اس قدر اہم کلمہ کو درود میں شامل نہ کرنا بہت بڑی بدبختی ہے۔ حقیقت میں سلام درود کا اہم ترین کلمہ ہے، جسے درود میں شامل نہ کر کے درود خوان کئی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی ہیں حضرت سیدنا سفیان بن محمد حسین حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سیدنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں لیکن سلام کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حرانی رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ جب تو حدیث شریف میں میرا نام لیتا ہے اور اس پر درود بھی پڑھتا ہے تو پھر سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ 4 حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 40 نیکیاں چھوڑ دیتا ہے۔
حضرت حرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے درود پاک کے ساتھ سلام پڑھنے میں کبھی بخل سے کام نہ لیا، کبھی کوتاہی نہ کی۔ اللہ والو یاد رکھو، درود پاک محبت کی خوشبو ہے، اور وہ عظیم الشان تحفہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان بارگاہ میں نہایت ادب و احترام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اب درود پاک کے اندر جتنے بھی زیادہ دعائیہ کلمات ہوں گے، جتنے دل نشین انداز سے، دل پذیر انداز سے اور دل آویز انداز سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں گے، تحفہ اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ تحفہ جتنا زیادہ خوبصورت ہو اتنا ہی زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ سلام سر تا سر محبت ہے، اور سلام محبت کو بڑھانے کا راز بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری آپس میں محبتیں بڑھیں تو آپ سلام کرنا شروع کر دیں، سلام میں پہل کرنا شروع کر دیں۔ کبھی بھی اس محبت سے لبریز کلمہ سے اپنے درود کو محروم نہ رکھیں۔ محبت کا تحفہ محبت کی بارگاہ میں محبت سے پیش کرنے کے لیے اللہ والو سلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سوال آتا ہے یہاں پہ ہمارے ذہنوں میں کہ ہم تو درود مختصر پڑھتے ہیں، یعنی کہ صلی اللہ علی محمد پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا سیگا جس میں درود پاک ہے، تو ہم اس کے ساتھ سلام کیسے پڑھیں؟ اللہ والو سیدنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درود اہل بیت اطہار علیہ مردوان پڑھتے تھے معمول سے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، اپنی زیارت سے امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مشرف فرمایا، اور فرمایا کہ اے شاذلی تم درود تامہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت بڑا ہے اور دیگر معمولات ہوتے ہیں تو اتنا وقت نہیں ملتا، اسی لیے میں اس کا اول حصہ یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے شاذلی، جب بھی تم درود پاک پڑھنے لگو اس کے اول اور آخر درود تامہ پڑھا کرو۔ اب درود تامہ کیا ہے؟ درود ابراہیم اور اس کے ساتھ سلام التحیات والا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ درود تامہ بن جائے گا۔ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھا۔ درود ابراہیم وہ کامل، مکمل اور اکمل ترین درود ہے اور افضل ترین درود ہے کہ جس کی مثل کوئی درود نہیں ہے۔ اس درود پاک کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھی بھیجی جاتی ہے، برکت کی دعا بھی ہوتی ہے اور آل بھی شامل ہے، اور جب ہم ساتھ التحیات والا سلام ملا لیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ درود، سلام، برکت، آل، یہ ساری چیزیں یکجا ہو کر اس درود پاک کو مکمل، کامل اور اکمل بنا دیتی ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ہم درود رحمت یعنی کہ کوئی ایسا سیگا ورد کرتے ہیں جس میں درود ہے، سلام نہیں ہے، تو آپ اول و آخر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ کو آسانی ہو درود تامہ شریف پڑھا کریں۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے آپ کی گوش گزار کی، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم جب بھی درود و سلام پڑھیں تو کوئی ایسا سیگا ہمارے ورد میں ہو جس میں درود و سلام، آل اور مکمل جامع درود ہو، اور اگر نہیں تو ہم اول اور آخر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، 11 مرتبہ درود تامہ شریف پڑھ کر اس حکم کی تعمیل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔